السلام علیکم، جانے جہاں میں خوش آمدید۔ جنت کے پتے by نمرہ احمد، ایپیسوڈ 59۔ مگر یہ 2-4 دن بھی جیحان کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حیا صرف ادالار میں 2 وجوہات کی بنا پر ہی رکی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ استنبول میں وہ زخموں والا چہرہ لے کر نہیں جانا چاہتی، اور دوسرا ہے اس کا تجسس۔ وہ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی جو کافی عرصے سے اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اس نے حیا کو بہت تنگ کیا تھا، لیکن اب تو وہ بیچارہ باز آ چکا تھا، لیکن حیا باز نہیں آئی تھی۔ 2 روز قبل کی ڈانٹ بھلا کر اس دن حیا نے خود اس کو کال کر کے اس سے بات کی تھی۔ اسے بہارے کے لیے اس جیولری شاپ کا پتہ چاہیے تھا۔ جواباً اس نے پتہ دینے کے بجائے واؤچرز بھیجوا دیے۔ کون سا اس کا اپنا پیسہ تھا؟ سب انہی لڑکیوں آنے اور پاشا بے کا ہی تو تھا، سو اس نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک روز بے وقدہ فون کرنے پر اسے حیا کا ہیلو بھی سنائی دیا، اور اس نے جلدی سے بنا کچھ بولے پہلے وائس کنورٹر آن کیا اور پھر بات کرنے لگا۔ مگر جو بات حیا نے آگے سے کہی وہ تو اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ بالآخر وہ جان ہی گئی تھی کہ عبدالرحمن پاشا کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا۔ وہ پاشا بے کا نام تو نہیں لے رہی تھی، مگر نام بھی وہ جانتی ہی ہوگی یقیناً، اور ساتھ میں وہ اخبار میں اس کے متعلق آرٹیکل لکھنے کی بات بھی کر رہی تھی۔ اس سے آگے تو جیحان کی برداشت ختم ہو گئی۔ یہی ڈر تھا اسے کہ وہ 2 زندگیاں مینج نہیں کر پائے گا، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ حیا بے وقدہ میں رہے اسے اب گوارا نہیں تھا۔ 2 روز بعد یوں بھی اسے اپنے عبدالرحمن پاشا کے کور کو ایکٹیویٹ کرنا، یعنی بے وقدہ واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا۔ سو اب ان دونوں کو وہاں نہیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ حیا کو اس نے پرسوں کا کہا، مگر خود اگلی ہی صبح وہ بے وقدہ آ گیا تھا، اور آتے وقت اس نے حیا کو میسج کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا۔ وہ مقام جہاں پہ 2 جاسوس ملتے تھے اس کی اپنی طے کرتا تھی، اور وہ تھی عیسیٰ کی پہاڑی۔ وہاں سے اسے اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھیں، اور اس کے بعد اس نے سوچا تھا کہ وہ دوپہر میں حیا سے بھی مل لے گا اور اسے واپس چلنے پر راضی کرے گا۔ ویسے بھی سلیمان ماموں نے 2 دن بعد استنبول آنا تھا، اچھا بہانہ تھا، اور اب وہ واپس آ بھی جائے گی تو وہ آرام سے بے وقدہ میں کام کر سکے گا۔ ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے یوں لگتا تھا کہ ترکی میں اس کا قیام جلدی ختم ہونے والا تھا۔ ایسے میں اسے اپنی فکر نہیں تھی، ممی، ابا اور حیا کی فکر تھی۔ وہ تینوں اس کی فیملی تھے۔ ممی کو ان 3 برسوں میں وہ استنبول چھوڑنے پر راضی نہیں کر سکا تھا، اور پاکستان تو وہ جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جرمنی ابا کو لے کر چلی جائیں، مگر پہلے وہ نہیں مانتی تھی۔ البتہ اب اس کے یہاں کام کرنے کے بعد کسی بھی طرح سے یہ خطرے والی بات تھی کہ اس کے ماں باپ یہاں پہ ہوں، اور بالآخر اس نے ممی کو راضی کر بھی لیا تھا کہ وہ ابا کے ساتھ جرمنی چلی جائیں گی، مگر جب تک جیحان ادھر ہے وہ یہیں رہیں گی۔ وہ 15 جون تک ادھر ہی تھا، اور 15 جون کو ایک اہم کنسائنمنٹ کے لیے اسے انقرہ جانا تھا، اور کام کچھ اس قسم کا لیک آؤٹ تھا کہ اس کے بعد پہلا شک اسی پہ ہی جائے گا۔ اسی لیے اسے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جانا تھا۔ ویسے بھی اس نے یہاں اتنے دشمن پان لیے تھے کہ اس کے روپوش ہو جانے کے بعد کہیں کوئی اس کے قریبی عزیزوں کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے بہتر تھا کہ جانے سے پہلے ہی وہ اپنے گھر والوں کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دے۔ ممی، ابا اور حیا اس کی پہلی ترجیح تھے۔ پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پر تھی۔ سب کو وہ یہاں سے بھیج دے گا، لیکن حیا کا تو سیمسٹر 5 جولائی کو ختم ہونا تھا، تو اسے وہ 15 جون سے پہلے کیسے بھیجے گا؟ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے پہلے ہی وہ اس الجھن میں گرفتار تھا۔ مسائل کا حل وہ عموماً نکال ہی لیا کرتا تھا، لیکن یہاں وہ قدرے پریشانی میں تھا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے ساتھ میں کافی بھی منگوائی تھی، اور جب تک
دیمت کافی لے کر نہیں آئی، وہ یہی سوچتا رہا کہ حیا کو یہاں سے کیسے بھیجے۔ ایک حل تھا بالواسطہ، یعنی جہان اسے کہے کہ وہ واپس چلی جائے، اور دوسرا تھا بلا واسطہ، یعنی کہ میجر احمد یا پھر عبد الرحمن پاشا میں سے کوئی کہے۔ لیکن وہ ان کی بات کیوں مانے گی؟ اور پھر جب اس کی سیکرٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کچھ سوچ کر اس نے یہ بات اس سے پوچھ لی۔ ہاں، تو کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جانا چاہیے؟ دیمت ایک ایماندار ورکر تھی، وہ اس کو اپنے باس کی حیثیت سے پسند کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی باتوں کے دوران وہ پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ آپ کے چھوٹے بھائی بھی بہت اچھے تھے، اور یہ فکرہ وہ اکثر ہی دیمت سے سنا کرتا تھا۔ طیب حبیب شناختی کارڈ کے اعتبار سے اس سے 2 سال چھوٹا دیکھنے میں کئی سال بڑا تھا، اور در حقیقت ہم عمر ہی تھا۔ دیمت کو پاشا بے کی طبیعت کی بے تکلفی پسند تھی، لیکن وہ خود چاہے عبد الرحمن ہو یا پھر جہان، اس کی طبیعت اور مزاج ہمیشہ ایک سے ہی رہتے تھے۔ وہ عبد الرحمن پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ مزاج اور خاموش طبع اور قدرے تلخ تھا جتنا کہ وہ فطرتی طور پر تھا۔ دیمت اس کو پسند کرتی تھی، مگر چونکہ پاشا بے کے برعکس جہان نے ہوٹل گرینڈ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کی ہوٹل آمد پر ذرا الجھی رہتی تھی۔ خیر، اس کی ساری دکھتی رگیں وہ جانتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ کب کس کو کہاں سے دبانا ہے۔ دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا جو معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی جسے ترکی سے بھیجنا ہے کہ واحد کشش اگر یہاں اس کا شوہر ہی ہے تو اسے شوہر سے بدگمان کر دیا جائے، اور اس کا شوہر کسی سے بھی اپنے کسی مشتبہ عمل کا ذکر کر سکتا تھا، اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاقیہ طور پر ہی سنوائی جائے تاکہ وہ فوراً اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے۔ دیمت شاید ساری بات کسی اور نقطہ نظر سے کہہ رہی تھی، مگر اس کا ذہن ایک بات پر تو اٹک کر رہ گیا تھا۔ معصوم سا اتفاق، درست ٹائمنگ۔ ہاں، وہ حیا کو جانتا تھا۔ وہ ایک دم سے رد عمل دینے والی لڑکی تھی، اور ایک دم سے بڑے بڑے فیصلے لے لینے والی لڑکی تھی۔ جس چیز سے وہ بچتا رہا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے، اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور وہ از خود جان جائے کہ جہان ہی عبد الرحمن ہے، تو وہ وقتی طور پر بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا، لیکن بعد میں جب وہ ساری حقیقت جان لے گی تو وہ بدگمانی دور ہو جائے گی۔ 15 جون سے چند دن قبل ہی اس کے امتحان ختم ہوئے تھے۔ اگر وہ یہ سب اس کے امتحان ختم ہونے کے فوراً بعد پلان کرے تو وہ اپنا آخری مہینہ کسی دوسرے ملک میں گزارنا تو پسند کرے گی، نہ کہ ترکی میں ایک 2 چہروں والے انسان کے ساتھ، اور وہ فوراً اس سے دور جانے کا ضرور سوچے گی، اور وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ جب وہ ایک دفعہ استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورانٹ میں ڈنر کے لیے گئے تھے تو وہ ڈنر جو جنجر بریڈ ہاؤس توڑنے کی معذرت کے طور پر تھا، تب بھی تو غصے میں وہ فوراً اس کے پاس سے چلی گئی تھی۔ وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی تھی، اور اب بھی وہ یہی کرے گی۔ بھلے وہ خود برا بن جائے، مگر اسے اپنی بیوی کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا، اور وہ ترکی میں اسے اکیلے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ جانے سے پہلے اس کو یہ مسئلہ اب نپٹانا ہی تھا۔ دیمت کو اپنے انداز میں متنبہ کر دینے کے بعد وہ کچھ دیر تو سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس کے ساتھ ترتیب دیا جانا چاہیے، اور وہ کون ہوگا جس کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ اس سے دور جانے کا سوچے گی۔ ہاں، طیب حبیب پاشا، وہ بہت متجسس تھی نا عبد الرحمن کے گمشدہ بھائی کے بارے میں، تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس بھی دور کر دے گا۔ پاشا بے سے اسے ملنا ہی تھا، باقیوں کی طرح اس کے لیے بھی وہ انڈیا میں ہی تھا، اور چونکہ پاشا بے اس سے ناراض بھی بہت تھا، اسی لیے پہلے جہان کو اپنے اور اس کے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ اسے بہت خفا سہی، مگر وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ لالچی انسان کبھی اپنے عبد الرحمن پاشا جیسے بھائی کو نہ نہیں کیا کرتا۔ طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں 2 ہی جگہ محفوظ تھیں جہاں وہ عبد الرحمن سے مل سکتا تھا۔
ایک تھا برگر کنگ اور دوسرا تھا ہوٹل گرینڈ۔ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول میں ہی ہے، چونکہ وہ خود بیوقدہ آ چکا تھا، اس لیے اس نے مناسب انداز میں اسے پیغام لکھا۔ آیا کہ وہ طیب ہوٹل گرینڈ آ جائے یا پھر وہ خود برگر کنگ آ جائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا، اور اس نے انکار نہیں کیا تھا کیونکہ اسے عبد الرحمن کی ضرورت تھی۔ اس نے برگر کنگ پہ چند روز بعد ملنے کی حامی بھی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی استنبول سے باہر ہے اور واپس آتی اس سے ملے گا۔ اب نہ معلوم یہ سچ تھا یا نہیں، بہرحال اسے اب طیب حبیب کا انتظار ہی تھا۔ کافی پی کر اس نے ایک میٹنگ بلا لی تھی اور ابھی اس سے فارغ ہوئے ہی تھا کہ حیا کا فون آنے لگا، اور پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر ہی نہیں کرتا تھا، مگر اس کا فون کاٹ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ میٹنگ اسی وقت اس نے برخاست کر دی تھی اور سب اٹھ ہی رہے تھے، اور کانفرنس روم میں شور سا مچا تھا جب اس نے حیا کی کال وصول کی۔ حیا کو اس نے سچ بتایا کہ وہ دوست سے ملنے آیا تھا، اور عجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا اور بورڈ ممبران سے اختتامی الفاظ بآواز بلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے سے احساس ہوا کہ فون ابھی تک آن تھا، اور اس نے جلدی سے کال کاٹی۔ وہ ترک میں بات کر رہا تھا، حیا نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا یقیناً، سو سے پریشانی نہیں تھی۔ اور پھر واپس اپنے آفس میں آ کر بیٹھے اسے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل پہ ٹریسر الرٹ بجنے لگا، اور وہ چونک سا گیا۔ اس کا ٹریسر اسی علاقے کے قریب تھا۔ تو کیا حیا آس پاس تھی، اور وہ کیوں تھی ادھر؟ ابھی دوست سے ملاقات میں کافی وقت تھا، اور ہوٹل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا، پہلے اسے اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا تھا۔ لباس بدل کر جینز والا رف حلیہ بنا کر سر پہ پی کیپ لیے وہ اپنے آفس کی پرائیویٹ لفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور پہ پیچھے کی طرف سے باہر نکل آیا۔ قریب سے اس نے بگی لی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا۔ جب اسے بالآخر وہ پھولوں کے سٹال پہ نظر آ گئی تو وہ بگی سے اترا اور واپس ہوٹل کے عقبی پارکنگ ایریا تک آیا۔ ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا، اور بھلے وہ دیکھتی رہے یہ کام اسے کرنا تھا، اور اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والیٹ میں لگی حیا کی ایک تصویر دکھائی، اور پھر اس نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ لڑکی کبھی تمہیں اپنے آس پاس نظر آئی ہے؟ تو گارڈ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں سر۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ کبھی بھی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئے تو اس کو اندر مت جانے دینا اور فوراً مجھے اطلاع دے دینا۔ تمام یعنی کہ اوکے۔ گارڈ نے فوراً تابیداری سے سر ہلایا تھا اور جہان نے والیٹ جیب میں واپس ڈالا اور پلٹ آیا۔ ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی، اور پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے تاکہ وہ دوبارہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی طرف جاتے راستے پہ چل دیا، مگر چونکہ وہ پہلے اس کو کہہ چکا تھا کہ وہ 2-3 سال بعد ادھر آیا، اس لیے اس بات کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا تھا کہ اسے راستہ یاد نہیں، اور توقع کے عین مطابق وہ اس کی طرف سے مطمئن بھی تھی۔ اور وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کے سبزہ زار پہ بیٹھے اس نے نوٹ کیا تھا کہ حیا نے ان 3 موتیوں کو پہن رکھا تھا، اور یہ گردن والی چین تو بہارے کی تھی، وہ اسے پہچانتا تھا۔ البتہ ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا، وہ عموماً گردن کے گرد دوپٹہ لیا کرتی تھی، البتہ آج اس نے اپنے شال شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ سوچنے لگا کہ یا تو عائشہ کی کمپنی کا اثر تھا یا پھر وہ اسے حلیمہ عثمان کے پاس لے گئی ہوگی۔ جو بھی تھا اسے یہ نامحسوس سی تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت تو قبول پہلے ہی کر چکا تھا۔ اور جب ادھر بیٹھے حیا نے اس سے کبھی جلنے کا زخم محسوس کرنے کا پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیتے وہ تاریک دن اور اندھیری راتیں اس کے ذہن میں امڑ آئیں، لیکن وہ بات ٹال گیا۔ اسے اپنے زخم دکھا کر ہمدردی حاصل کرنے کا شوق کبھی بھی نہیں تھا۔ اسے باتیں کرتے ہوئے دور الاؤ کے پاس بیٹھے لڑکوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں ایک لڑکا اس کا دوست بھی تھا اور ابھی ملاقات میں وقت تھا، مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس لڑکے کی کم عمر تھی، شاید 25 برس۔ اس کے لیے تو وہ ایک جونیئر ایجنٹ ہی تھا، جونیئر لیکن بہادر اور ذہین۔
उस लड़के को पाकिस्तान जाना था और जिहान से कुछ चीजें लेने के लिए ही वो आया था। 2 काम तो वो पहले भी साथ कर चुके थे और अपने सीनियर एजेंट की वो लड़का उमर, जिसका नाम था, बहुत इज्जत करता था। उसको उमर का असल नाम मालूम नहीं था और ना ही वो कभी अपने मुल्क की बातें करते थे, इजाजत नहीं थी। और फिर वहां पे बैठे हुए हया उसे उस रिपोर्ट के बारे में बताने लगी जो अब्दुर्रहमान पाशा के गुमशुदा भाई के बारे में थी, और वो उमर की मौजूदगी से ही बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। शायद अपने मुल्क की तो हवा भी अपनी लगती है, ये तो फिर हम पेशा हम वतन था। उसने उसे बताया था कि मैं अब्दुर्रहमान पाशा के गुमशुदा भाई पे रिपोर्ट लिख रही हूं। और किसी और ध्यान में उसने हया की बात सुनी और अगले ही लम्हे वो सीधा होकर बैठ गया कि वो क्या कह रही थी, क्योंकि जब फोन पे हया ने कहा था कि वो कुछ लिख रही है तो वो उसे यूं ही खाली खूबी सी धुन समझता था। लेकिन अब जो कुछ वो बता रही थी उसने लम्हे भर को तो जिहान का सांस ही रोक दिया था। बात रिपोर्ट की नहीं थी, उसकी रिपोर्ट ना कभी लिखी जानी थी और ना ही किसी ने शाया करनी थी। बात तो ये थी कि उसको ये सारी बातें कौन बता रहा था। अगर तो आयशा ने बताया है तो फिर ये बात खतरे की अलामत थी कि अब्दुर्रहमान के घर से बातें बाहर निकल रही थी। और पाशा बे तो वैसे भी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। जाती इख्तलाफात एक तरफ, वो उनका एजेंट था और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाना उसका फर्ज भी था। और अब उसके घर से और उसकी बीवी की तरफ से कोई ऐसी बात बाहर निकले जो पाशा बे को नुकसान पहुंच जाए, ये उसको मुस्तरब कर देने के लिए काफी थी। हया और आयशा फिर ये बातें और लोगों से भी कहती होंगी, वो यही सोच रहा था। एक सिर्फ जिहान से तो जिक्र नहीं किया होगा ना इन लोगों ने। ये बातें अदलार में नहीं फैलनी चाहिए। दुनिया वैसे तो बहुत छोटी है लेकिन बेवकदा तो बहुत ही छोटा था। बहुत ही मुश्किल से उसने बात का रुख फेरा। चूंकि वो हया से ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रहा था इसलिए वो खुद भी जरा सा परेशान हो गया था। और वो उसके साथ पहाड़ी के नीचे तक आया था और फिर वो सामान लेने चली गई तो वो वापस ऊपर आया, उमर से मुलाकात की, अमानत पहुंचाई और वापस बंदरगाह पे आ गया। कल वो दोबारा बेवकदा आएगा और फिर आयशा से निपटेगा कि उसने क्या किया है। मगर आजकल उसे वो वीडियो लॉकर में रख देनी चाहिए। हो सकता है कि वो पजल बॉक्स खोल चुकी हो और अब जबकि वो इस्तांबुल जा रही थी तो वो जल्द या देर लॉकर ढूंढ ही लेगी। अगले रोज वो बेवकदा आ गया और वो होटल में था जब आयशा ने उसे मैसेज किया कि हया कल चली गई थी सो वो घर आ सकता है। और आयशा जानती थी कि वो उसी के साथ गई है, मगर उसे तला देने का मकसद उसे घर बुलाना था। आने भी गुज़िश्ता रात आ गई थी और वो ज्यादा देर तक उनको अदलार से दूर नहीं रख सकता था। सो अच्छा हुआ कि हया उनके आने से पहले ही जा चुकी थी। आयशा को उसने घर में दाखिल होते ही सलाम भी नहीं किया और ना ही उसे मुखातिब करने पे ठीक से बात की। आयशा को मोतियों वाली जो बात थी वो तो मालूम हो चुकी थी और उसने यही कयास किया कि अब्दुर्रहमान उससे उसी थप्पड़ पे अभी तक खफा था। तभी सिवाय उससे रात के उसने आयशा से ठीक से बात नहीं की थी और वो फिर से माजरत करने आई थी। लेकिन जिहान के हया को पाशा बे के मुतालिक बताने पे, झड़कने पे तो वो मजीद खफा होकर वापस चली गई। वो स्टडी से मतलूबा अशिया लेकर पलटने ही लगा था कि उसकी नजर मेज पर रखे पजल बॉक्स पे पड़ी तो वो एकदम ठहर सा गया और फिर बॉक्स उठाकर उसने देखा। जली हुई अतराफ, उभरी हुई सतूर, 6 चौखटे। उलट पुलट कर देखने से ही वो जान गया था कि ये वही पजल बॉक्स है। जब उसने आयशा से बॉक्स मंगवाया था तो उसकी शक्ल ये ना थी और उसका कोड आयशा पे सेट था। चूंकि वो अंग्रेजी हरूफ तहज्जी पे बनाया गया था इसलिए आयशा के नाम के हिज्जे अंग्रेजी के हिसाब से ही थे, यानी कि AYSEGUL। तुर्क अगर आम एस लिखते तो उसे सीन की आवाज से पढ़ते, लेकिन अगर एस तले लकीर होती तो उसे शीन की तरह पढ़ा जाता। बाद में जिहान ने उसको खोल लेने के बाद उसका कोड टॉक्सिन सेट कर दिया था। वहीं स्टडी में खड़े खड़े उसने कोड बार को ऊपर नीचे किया और टॉक्सिन में बॉक्स खुल गया। अंदर उसके लॉकर की स्लिप, चाबी और कागज वैसे ही पड़े थे और उसने फिर से बॉक्स बंद कर दिया। स्लाइड्स आगे पीछे की और वहीं खड़े खड़े सोचता रहा कि उस लापरवाही की वो अपनी बीवी को क्या सजा दे।
حد ہوگی، جو چیز اس نے بہت احتیاط سے اسے پہنچائی تھی اس کو یوں وہ ادھر ہی بھول کر چلی گئی۔ غصہ تو آیا لیکن وہ دبا گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ کیا باکس یہیں پڑا رہنے دے؟ لیکن ایسی صورت میں تو ملازمہ یہ پھر عائشہ کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، اور عائشہ سے وہ ویسے ہی ذرا محتاط رہتا تھا، تو پھر کیا کرے؟ عائشہ کو باکس دے دے کہ اسے بحفاظت حیا تک پہنچا دے؟ جو بھی تھا، عائشہ امانت دار لڑکی تھی اور امانت کو کھول کر نہیں دیکھے گی، لیکن نہیں، ہاشم نے باکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبد الرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر عبد الرحمن جو کہ اس چیز میں ملوث ہی نہیں تھا، وہ باکس واپس حیا تک کیوں پہنچائے گا؟ اس کی کور سٹوری میں اب جھول آ رہا تھا۔ ہاں، وہ عائشہ کو دے گا تو عائشہ کو تو پتا چل جائے گا کہ یہ باکس عبد الرحمن نے بنایا، جبکہ ہاشم نے تو کہا تھا کہ عبد الرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر کچھ دیر وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا، اور پھر ایک دم سے اسے خیال آیا کہ ہاں، بہار گل، وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بہن کے۔ وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بڑی بہن کو ضرور بتاتی تھی۔ اس نے ذہن میں ایک لائے عمل ترتیب دیا اور باکس پکڑے باہر آ گیا، اور جیسے وہ باہر آیا تو سامنے کھڑی تھی بہارے اور اسے کہنے لگی، ارے یہ تو حیا کا ہے، کیا وہ یہیں بھول گئی؟ وہ کل اس کا کزن آیا نا، تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، اس نے بڑے اشتیاق سے اسے بتایا تھا۔ سوچنے لگا کہ بہارے نے حیا کے کزن کو کہاں دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، مگر جان بوجھ کر اس نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ اس نے بہارے سے سوالات پھر پوچھنا شروع کر دیے کہ باکس کس نے حیا کو دیا، کس نے بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا پکڑا جا سکتا تھا وہ یا نہیں، مگر لگتا تھا کہ حیا کو صرف باکس کھولنے میں دلچسپی تھی، اسے بھیجنے والی کی زیادہ تحقیق نہیں کی تھی۔ اور پھر اس نے بہارے سے کہہ دیا کہ وہ باکس اب اس کے پاس ہی رہے گا، اور وہ جانتا تھا کہ بہارے بہت دیر تک تو یہ راز رکھ نہیں سکے گی، اور وہ عائشہ کو ضرور بتا دے گی۔ آنے کہتی تھی کہ یہ دونوں آنے گل کی بیٹیاں ہیں، ان کی ماں نے ان کو کھلایا کچھ نہیں تب تک جب تک کہ اس پہ اللہ کا نام نہ پڑھ لیا ہو، اس لیے کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دے سکتی ہیں۔ لیکن بہارے کو لاکھ اپنی بہن کے درد سے چڑ ہو، وہ آخر میں تھی تو عائشہ کی بہن، وہ حیا کی امانت اور مہمان کی امانت تو اس تک ضرور پہنچائے گی، ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ عبد الرحمن اس باکس کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا، اور شاید یہی سن کر حیا اگلی دفعہ اس کو کہیں رکھ کر بھولے گی بھی نہیں۔ اور جب وہ واپس پلٹا تو اس کو معلوم تھا کہ بہارے اس کے پیچھے دبے قدموں ضرور آئے گی۔ اس کو میز تلے دروازوں کی چابی کے سوراخ اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا، یہ وہ جانتا تھا۔ اس لیے جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دروازہ ذرا سا کھلا رہنے دیا، اور بہارے کے سامنے اپنی الماری والا جو لاک تھا اسے کھولا، اور پھر اس کے اندر رکھ کر چابی دراز میں ڈال دی۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب پہلی ہی فرصت میں وہ جائے گی اپنی بہن کے پاس اور اسے فوراً بتا دے گی، اور عائشہ بھی سب سے پہلے وہ امانت حیا تک پہنچا دے گی۔ لیکن کم از کم اس سے وہ اتنا تو جان لے گا نا کہ بہارے کو راز رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اپنی بہن سے تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اور اسی رات اپنے کمرے میں اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس میں وہ سب کچھ بھی کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر اس نے کچھ نہیں بتایا تو ابا کے ہاتھوں مارے جانے والے جاسوس کا قصہ، کہ وہ تو ابا کا راز تھا، اور فریحہ کی جاسوسی کا قصہ کہ وہ تو فریحہ کا راز تھا، اپنے سر درد کا قصہ کہ وہ تو اس کا اپنا راز تھا، اور راز تو اسے نبھانے بہت اچھے سے آتے تھے۔ لیکن اس رات وہ سو نہیں سکا تھا، اور صبح جب وہ استنبول آیا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جواہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں USB فلیش رکھی اور پھر واپس ریسٹورانٹ آ گیا۔ پوری رات کی بیداری کے بعد اب وہ پچھلے کمرے میں ایک صوفے پہ بیٹھا اور سر صوفے کی پشت سے لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لگی۔ ابھی سے نیند میں گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا موبائل بجنے لگا، اور اس نے آنکھیں کھولی، سیدھا ہوا اور جیب سے فون نکال کر دیکھا تو ایکسچینج اسٹوڈنٹ کال کر رہی تھی۔
ایک تو یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی مجھے. ایک لمحے کے لیے تو جہان نے سوچا کہ نظر انداز ہی کر دے، اور پھر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر سکا اور کال اٹھا لی، اور پھر کہنے لگا، آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ. وہ بولا تو اس کی آواز خمار آلود تھی. جہان اٹھو اور میری بات سنو. وہ بہت جھلا کر کہہ رہی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جہان ابھی اسی وقت ٹاکسم میں مرمرا ہوٹل پہنچے. سلیمان ماموں کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے اور وہ سخت چڑ سا گیا تھا. میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو. جواب میں بے حد وہ خفا ہوئی اور اپنا پسندیدہ جہنم میں جاؤ بول کر فون اس نے رکھ دیا. جہان نے پھر سسر صوفی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں تو بند کر لی، لیکن اب نیند کا آنا تو ناممکن تھا. اور پھر کچھ دیر بعد حیا کا میسج آیا. وہ اسے بلو ماسک بلا رہی تھی، اور اس کو جوابی ٹیکسٹ کر کے چھیڑتے ہوئے وہ اٹھا، شرٹ بدلی، چہرے پہ چھینٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا. حیا نے میسج پہ بلو ماسک کا کہا تھا، اور نیلی مسجد کے باہر کے سبزہ زار پہ نصب بینچوں پہ ہی وہ اسے دور سے نظر آ گئی تھی. ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان ہی نہیں پایا تھا. حیا نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ جس کو وہ مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی. چونکہ اسے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی نا، اس لیے وہ بار بار سر سے پھسل رہا تھا. اور نیلی مسجد کے باہر کبوتر پر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے، اور کتنی ہی دیر تو اس منظر کو ٹھہر کر دیکھتی گئی. اور ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا تھا کہ جب وہ انڈیا میں تھا اور اس بک سٹال کے ساتھ وہ لڑکی سے ملی تھی جس سے ظاہر ہے کہ اس نے اپنوں نے ہی بھیجا تھا جسے، اور وہ اسے اس آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا، اور پھر بعد میں اسی کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہوا تھا. اس لڑکی کے سر پہ بھی ایسے ہی سفید دوپٹہ تھا، خوبصورت، بہت خوبصورت، جیسے علی کرامت کی ممی تھی، اور جیسے آنے گل کی بیٹیاں تھیں، اب جیسے اس کی بیوی تھی. یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی بیوی ایسی ہو، بھلے وہ چہرہ ڈھکے لیکن باقی ہر طرح سے خود کو تو ڈھکے. اور آج تو جیسے اس کی ساری خواہشیں ہی پوری ہو گئی تھیں. اس کو بھی ایک مرہ جمیلہ مل گئی تھی. اور تبھی اس کی نگاہ حیا کے ساتھ بیٹھے نوجوان پہ پڑی. اوہ، ریسٹورانٹ سے وہ فرائنگ پین کیوں نہیں لایا؟ آخر یہ شخص یہاں کر کیا رہا ہے؟ اور ایک لمحے کو تو اسے شدید غصہ چڑھا، لیکن جب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر اس کی ایک منظر کی روشنی میں ہی غائب ہو گئے. داور کی مہندی کی ویڈیو، حیا کو اس آدمی کی کار میں بیٹھنا، بارش میں سرخ کوٹ میں ٹاکسم پہ چلتی ہوئی لڑکی، سارے منظر غائب ہوتے گئے ایسے جیسے وہ کبھی ہوئے ہی نہیں تھے. پیچھے صرف ایک منظر بچا تھا، بار بار چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی اور خفا اور اداس سی بیٹھی لڑکی جو ذرا غصے سے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی. اور یہ اس بات کی گواہی تھی کہ وہ صرف بنی ہی اس کے لیے تھی. وہ سارے خطرات، وہ سارے خدشے، وہ ساری انسیکیورٹی جو جہان کے دماغ میں تھی، وہ سب ختم ہو گئی تھی. اگر کچھ بچا تھا تو وہ چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی لڑکی، یعنی کہ حیا سلیمان. اور پھر جب ان کے قریب آیا تو وہ تو چونک ہی گئی، اور ایک دم سے اس کا وہ جو اداس چہرہ تھا وہ جیسے کھل اٹھا. وہ حیران تھی اور ساتھ ہی بہت خوش بھی. وہ اتنی بے اختیار ہو کر اٹھی کہ موبائل جو شاید اس کی گود میں تھا زور سے جا کر نیچے گرا. اور پھر وہ تعارف کروانے لگی کہ جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے. اب وہ کیا بتاتا کہ وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا ہے، لیکن ولید کو وہ ضرور کچھ بتانا چاہتا تھا. اور سلیمان ماموں اور حیا سے بہت ہی اپنائی سے بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکراتے ہوئے
بہت ہی اپنائیت سے سارے رشتوں کی وضاحت ایک فقرے میں کرتی تھی، اور وہ ڈائلاگ کہا تھا جو اس پورے ناول میں دبنگ انٹری جہان کے ساتھ جو کہا گیا تھا، جو سبھی کو یاد ہوگا کہ میں ہوں جہان سکندر، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد حیا کا ہسبینڈ۔ اور اس ایک فقرے نے اس کے اپنوں یعنی کہ حیا سلیمان اور سلیمان ماموں کو جو حیرت بھری خوشی عطا کی تھی، اس سے سلیمان ماموں کا داماد اور بھانجا اور جو حیا کا ہسبینڈ تھا نا، وہ بالآخر یہ بات جان گیا تھا کہ وہ سب یہ رشتہ چاہتے تھے، اور ساری ناراضگیاں دور ہو گئی تھیں اور سارے گلے ختم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو اس شخص کے سامنے مان دیا تھا جس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کبھی کچھ تھا ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور شام کو جب ماموں اور ممی لاؤنج میں تھے تو وہ کچن میں حیا کی مدد کروا رہا تھا، اور تب اس نے حیا کا پلان جاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، لیکن حیا نے ابھی کچھ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ترکی میں رہنا ہے یا پھر کسی دوسرے ملک۔ جہان نے لندن جانے کے بارے میں بھی اس سے پوچھا تھا۔ نیلی مسجد میں تو اس کے اعتراف کے بعد وہ اتنی حیران تھی کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ ممی اور ابا کو وہ لندن میں سیٹل کر رہا تھا، اور اگر حیا لندن جانے پہ راضی ہو گئی تو وہ اسے بھی ساتھ ہی لندن بھیج دے گا، لیکن اگر وہ راضی نہ ہوئی تو اسے پھر کوئی دوسرا طریقہ تو استعمال کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر شام میں ان کی منگنی بھی ہو گئی، اور ممی کو جیسے ہی پتا چلا کہ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ 2 انگوٹھیاں نکال لائیں جو انہوں نے اس موقع کے لیے عرصے سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ واقعی اس روز بہت مطمئن تھا۔ جب رات میں وہ ماموں کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی سی کافی پینے اور کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تھا۔ فیملی والا احساس بہت عرصے بعد اس کے دل میں جاگا تھا، اور وہ اس احساس کو جینا چاہتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کرتا، حیا نے، جس کو پتا نہیں تھا کہ وہ صرف ایک کال نہیں بلکہ ایک بہت بری خبر تھی جہان سکندر کے لیے، وہ اس نے اسے سنا دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے لیے فون آیا تھا، کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا اس نے، لیکن کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا اور کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے وہ۔ ہر تب تو کسی نے واقعتاً اس کا سانس روک دیا تھا۔ اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں شام سے ایک کانٹیکٹ کی کال ہی آ سکتی تھی، اور اس کو پارسل نہ ملنے کا مطلب بہت واضح تھا، یعنی کہ جو کچھ اس نے یہاں سے بھیجا تھا واپس نہیں پہنچا تھا بلکہ کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا تھا، اور اس نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیغام کو ڈی کوڈ کیا۔ اگر وہ پارسل وہاں تک نہیں پہنچا تو اس بات کا تو صاف صاف مطلب تھا کہ اس کا بھیجا ہوا وہ لڑکا، وہ پاکستانی عمر، وہ واپس نہیں پہنچا تھا بلکہ گرفتار ہو گیا تھا۔ تو یقیناً یہ تو بہت ایمرجنسی والی سچویشن تھی، اس لیے پیغام اس کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ این ممکن تھا کہ پیغام جس نے بھیجا ہو وہ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سے پیک اپ کر کے نکل رہی ہو۔ اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا اپنا لڑکا پکڑا گیا تھا، اور جیل اور تشدد اور اذیت، اس کے ہر طرف وہی تنگ اور تاریک سیل چھانے لگا تھا۔ ایسے میں کافی اور مووی سب فضول تھا۔ پوری رات وہ اسی صوفے پہ بیٹھا ہینڈلر کی کال کا انتظار کرتا رہا، لیکن کال نہیں آئی۔ 2 راتوں کی بے خوابی کے باعث صبح تک اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ سوچنے لگا کہ ہر کوئی تو جیل سے فرار نہیں ہو پاتا نا، لوگ برسوں جیل میں سزا اور تشدد کاٹ کر وہیں خاموشی سے جان دے دیتے ہیں، تو کیا ایک اور سپائی ضائع ہو گیا، ایک اثاثہ ضائع ہو گیا؟ اس کی اذیت کی کوئی حد نہیں تھی، اور اس سارے میں تو حیا کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا، اور صبح ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی تھی، اور جہان نے روکا بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کرنے کو اور بہت سارے کام تھے۔ اور پھر اگلے روز وہ بیوک ادا چلا گیا۔ حیا، پزل باکس، جواہر کا لاکر، اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر خود کو ہوٹل گرینڈ میں مصروف کر لیا۔
ریسٹورانٹ میں اس نے بتا دیا تھا کہ اگر اس کی دوست حیا شام میں آئے تو کہنا کہ جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے، اور اگر صبح میں آئے تو کہنا کہ وہ آیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر چند روز وہ واقعی نہیں آئی تھی۔ عمر کی گرفتاری کی بھی تصدیق ہو گئی تھی، اور پھر انہی دنوں وہ بالآخر خود کو راضی کر کے انقرہ لے آیا تھا، اور یہاں اسے اپنا چیک اپ کروانا تھا۔ سر کا بدترین درد جو سر سے ہوتا ہوا گردن تک جاتا تھا، اسے اب اس کا علاج چاہیے تھا، اور جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کے ایک طرف کا MRI کروایا تھا، مگر برین MRI اس نے نہیں کروایا تھا۔ اپنا درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا، اور تب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی، لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، اور 5 سال جہان نے اس اذیت کے ساتھ گزارے تھے، اور اب بالآخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ MRI سے پہلے سادہ ایکس رے سے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا، اور اس کو ایکس رے دکھانے سے پہلے ڈاکٹر نے پوچھا تھا کہ کیا کبھی تمہیں سر پہ کوئی چوٹ آئی تھی یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو؟ اور اس نے جواباً کہا تھا کہ ہاں، میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، اور انہوں نے مجھے سر پہ ایک تلے کی طرح کی چیز ماری تھی جس سے سر سے خون بھی نکلا تھا، لیکن خون اتنا زیادہ نہیں تھا، آنکھ کے قریب زخم بھی ہوا تھا جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کن پٹی تک ہی گرا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ مجھے افسوس ہے لیکن، اور ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے کیا، شاید جس چیز سے انہوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل بھی لگی ہوئی تھی، 1.1 انچ کی کیل جو تمہاری آنکھ کے قریب گھس گئی تھی۔ اور اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ایک آبجیکٹ فورن کے ساتھ پچھلے 5 برس سے رہ رہا تھا، اور اسے کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا پھر مستقبل کے لیے پریشان ہو۔ اسے واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں سرجری کے ذریعے فورن آبجیکٹ ریموو کرنا پڑے گا، لیکن ڈاکٹر بھی متذبذب سا رک گیا۔ آپ بتا دیں جو بھی بتانا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں۔ بامشکل ہی اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ دیکھو، میڈیکل ہسٹری میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جن میں لوگ برسوں فورن آبجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جرمنی کی ایک عورت 30-35 برس تک اپنے برین میں 8 سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے رہی۔ سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی ہیں، لیکن وہ پھر سے رکا۔ لیکن یہ جو ننھی سی کیل ہے نا، یہ تمہاری آپٹک نرو کے بالکل ساتھ پھنسی ہوئی ہے۔ چند ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے۔ اب اس سرجری کا کم از کم میں تو رسک نہیں لوں گا، اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ اور وہ بڑی خاموشی سے عادتاً نچلا لب دانت سے دبائے سنتا گیا۔ کبھی وہ سوچتا تھا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا تھا اور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ تو غلط تھا۔ جیل افسران نے اسے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ان کے جیل سے مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا، اور وہ ٹھیک کہتے تھے۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ اور پھر کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اور سوچنے کے بعد اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں؟ اور ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم کسی دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس بھی جا سکتے ہو، باہر چلے جاؤ، جرمنی بہتر رہے گا، اور یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار بھی ہو جائے گا۔ اور یہ رات واقعی اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ایک طرف یہ سر درد، نکسیر کا پھوٹنا، اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ۔ تو وہ کس کا انتخاب کرے؟ کیا اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا پھر اپاہج تو کیا کرے گا؟ کریئر تو ختم، ملک کی خدمت ختم، حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو تربیت دلانا ختم، یعنی کہ زندگی ہی ختم۔
اس کے بعد صبح وہ سیدھا ریسٹورانٹ آیا اور آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں تھا. زندگی پہلے بھی بے یقین تھی لیکن اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی کیونکہ کریئر کا ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے ہی کے برابر تھا. لیکن اس نے سوچا تھا کہ وہ پھر بھی یہ رسک لے گا. خطرہ لیے بغیر تو کوئی زندگی ہوتی ہے کیا بھلا؟ اور پھر کاؤنٹر پہ جس وقتی بیٹھنے والے لڑکے نے اسے بتایا تو وہ چونک گیا. اور اس نے کیا بتایا؟ جہان بھائی وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو. حیا کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اپنی دوست کے ساتھ ہی آئی تھی، آپ کا پوچھا اور پھر چلی گئی. کافی دیر بعد دونوں وہ دوبارہ آئی تھیں اور ان کے شاید کو پیچھے لگا ہوا بھی تھا. انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا تھا اور پھر وہ وہیں پینٹری میں بیٹھی رہیں. 1:15 بجے وہ پیچھے سے پھر نکل گئی تھیں. اچھا اور کچھ؟ جی پاشا بے بھی آئے تھے اور آپ کے وہ بری طرح سے چونکا. پاشا بے؟ کیا کہہ رہا تھا وہ بھی آپ کا انتظار کرتے رہے، یہیں دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے. اچھے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے اور آپ سے ملنا چاہتے تھے. تو کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھیں؟ بہت دن اپنے مسئلوں میں الجھنے کے بعد آج اسے حیا کی پھر سے فکر ہونے لگی تھی. جی وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھیں اور وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے اور انہوں نے چہرے کے آگے اخبار رکھا ہوا تھا. مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا، لیکن پھر جب وہ دوسری دفعہ آئی تھی تب تک تو وہ جا بھی چکے تھے. اچھا وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا. ویسے بھی وہ سوچنے لگا کہ پاشا بے نے حیا کو اگر دیکھ بھی لیا ہو تب بھی وہ یہ تو نہیں جان سکتا نا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا. کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جہان سے بہتر کون جانتا تھا، اس لیے اس کی اپنی کمزوری کوئی پکڑے یہ وہ نہیں چاہتا تھا. تو بس اب جلد از جلد اسے حیا کو یہاں سے واپس بھیجنا ہوگا. استنبول غیر محفوظ تھا کم از کم اس کی فیملی کے لیے، مگر اسے واپس بھیجنے سے پہلے ضروری تھا کہ وہ اپنا پزل باکس کھول لے اور لاکر بھی. اور وہاں موجود گارڈ کو اس نے ہدایت دے دی تھی کہ جب بھی کوئی 9 نمبر کا لاکر کھولنے آئے گا تو گارڈ اس کے ایک نمبر پہ میسج کر دے. چند پیسے لے کر گارڈ اس کام کے لیے راضی تھا اور ابھی تک لاکر کھولنے کوئی نہیں آیا تھا. اور جب وہ دوبارہ بیوقدہ گیا تو اس نے اپنی الماری چیک کی. پزل باکس تو وہاں بھی نہیں تھا. وہ عائشہ نے رکھ لیا تھا یا پھر حیا تک واپس پہنچ گیا تھا، یہی پوچھنے کے لیے اس نے بہارے کو بلایا. وہ سر جھکائے اوپر آئی اور صاف صاف بتا دیا کہ پزل باکس اس نے حیا کو دے دیا ہے. اور چند لمحے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکا، اس کا اندازہ ٹھیک تھا. بہار گل عائشہ سے راز نہیں رکھ سکتی تھی اور یقیناً اس نے سب سے پہلے ہی عائشہ کو بتایا ہوگا، لیکن اس نے بہارے پہ غصہ نہیں کیا. تو غصے والی بات بھی نہیں تھی. اس کے سامنے ایک پنجے کے بل بیٹھا اور اسے اپنے راز کے بارے میں پوچھنے لگا. پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور اب تو اسے اس وعدے کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت تھی. وہ اس پاک سپاہی کو جنازہ نہیں دے سکا تھا جس کو اس نے ابا کے ساتھ دفنایا تھا، مگر شاید بہارے تو اس کو جنازہ دے سکے نا. یہ الگ بات تھی کہ کور بلو ہونے پر سب لوگ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، مگر بہارے بس ضد تھی کہ ایسا نہیں ہوگا. پورا ادالار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن بہارے گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. لیکن بہارے گل کے چہرے پہ بھی شدید غصہ آ گیا تھا جب جہان نے اس کی نئی دوست کا ذکر کیا. وہ حیا کو بہت پسند کرتی تھی، مگر عبد الرحمن اس میں دلچسپی رکھتا تھا، یہ بات اس کو پسند نہیں تھی. اور اس نے اسے صاف صاف بتایا تھا کہ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے. اس نے اپنے طور پہ عبد الرحمن کو دوبارہ سے مقابلے کا احساس دلایا تھا. اور بہارے نے حیا کا کزن کہاں دیکھا یہ وہ عائشہ سے بعد میں پوچھے گا، مگر پہلے اس نے عبد الرحمن کے متعلق حیا کی رائے جاننی چاہی تو وہ فوراً بولی، ارے یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو.
اور تب وہ بہارے کے سامنے سے اٹھ گیا تھا. وہ جانتا تھا زیادہ دیر رکے گا تو بہارے سمجھے گی کہ عبدالرحمن نے اسے معاف کر دیا، جبکہ وہ عائشہ کی طرح اسے بھی یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ خفقی اتنی جلدی بھلانے والوں میں سے نہیں ہے. تب بہارے نے اسے پہیلی لکھنے والی کی بابت بھی پوچھا تھا اور وہ ذرا چونکا تھا اور پھر لا علمی ظاہر کی، لیکن اس کی اگلی بات نے تو جہان کو واقعتاً چونکا دیا تھا. اس نے کیوں نظر انداز کر دیا کہ جو باکس اس نے بہارے کو دیا تھا اور وہ جو حیا کو دیا تھا، دونوں کی پہیلیوں کی لکھائی کا انداز تو ایک جیسا تھا، جبکہ ایک میجر احمد نے دی تھی اور دوسری عبدالرحمن نے. دونوں کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ اگر حیا نے محسوس کر لیا تو عائشہ نے بھی کر لیا ہوگا. عبدالرحمن کا اصل تعارف میجر احمد عائشہ کو نہیں پتا چلنا چاہیے. اور پھر شام میں وہ عائشہ کے پاس بالخصوص اسی مقصد کے لیے آیا، مگر حیا نے اس کے سامنے کسی میجر کا تذکرہ نہیں کیا تھا. وہ مطمئن ہو گیا اور پھر خیال آنے پہ پوچھا کہ بہارے تو کہہ رہی تھی کہ حیا کا کزن کافی ہینڈسم ہے، تم اس دفعہ اسے ساتھ نہیں لائی تھی نا جب میں نے حیا سے ملنا تھا. تو پھر بہارے کو کیسے پتا چلا اس بارے میں؟ اور عائشہ کا چہرہ خفت سے گلابی پڑ گیا. نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا. وہ دراصل حیا نے اسے کہا تھا کہ اس کی اپنے کزن سے شادی ہو چکی ہے. تو بہارے مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ اس کا کزن کیسا ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہے. جو سچ تھا وہی کہا نا میں نے. وہ ذرا سے گڑبڑا کر سر جھکائے لکڑی کو چھیدنے لگی. اچھا، تھینک یو عائشہ، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. میں کبھی تم سے کوئی اور اگر فیور مانگوں تو کیا تم دو گی؟ اور بنا کسی تاثر کے اس نے سنجیدگی سے پوچھا. تو عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتی ہی رہی اور پھر گردن ہاں میں ہلائی. ہاں، تم مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے لیکن تمہیں کرنا چاہیے. اور پھر جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی. وہ یقیناً موتیوں کے بارے میں ہی پوچھنا چاہتی تھی، لیکن کیا فائدہ. کبھی کبھی اچھی لڑکیوں کو بھی محبت ہو جاتی ہے، اور شاید عائشہ کو بھی ہو چکی تھی. اور جو چیز آپ کو پسند ہو اس کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے، جو کہ عائشہ یہاں پہ کر رہی ہے. وہ ہر فیور جو کہ چاہیے ہوتی ہے جہان سکندر عبدالرحمن میجر احمد کو، وہ سے پورا کرتی ہے. وہ واقعی ایک اچھی لڑکی ہے. اور سین یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آگے کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں. کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ ایک انتہائی نارمل ایپیسوڈ تھی. اتنی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کتنے پیجز کیسے پڑھے جائیں گے. خیر، اگر آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو آئی ہوپ سو کہ میں بھی جلدی ہی اس ناول کو ختم کر لوں گی. اور تھوڑا جلدی کور ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. میں جتنا زیادہ جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں ناول اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے. ٹرسٹ می، لمبے ناولس بہت مشکل ہیں پڑھنا، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور جب رائٹر اتنا ڈھیر سارا سٹف بیچ میں ایڈ کر دیں کہ جہاں پہ آپ کی ایکسائٹمنٹ لیول اتنا ہائی بھی نہ ہو تو پھر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. خیر، اگر آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو جلد از جلد ختم کر لوں. لائک کرنا نہ بھولیے گا، کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ بھائی جنت کے پتے آپ لوگوں کی فرمائش پہ تو میں نے شروع کیا تھا اور اس کو میں نے پہلے سے خود بھی نہیں پڑھا ہوا. تو یس، اللہ حافظ.